ناظرین کرام، بہت سالوں پہلے کی بات ہے کہ اسکاٹ لینڈ میں جیمز نام کا ایک لڑکا اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ جب یہ لڑکا چھوٹا تھا تب اس کا باپ مرا تھا، پس وہ اکیلا اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ اور اب یہ لڑکا 17 سال کا ہو گیا تھا۔ قد کاٹ کے لحاظ سے یہ لڑکا مضبوط، لمبا اور نہایت خوبصورت تھا۔ چونکہ ان کے پاس باپ کا چھوڑا ہوا سارا منافع ختم ہو گیا تھا، لہٰذا وہ بہت غریب ہو گئے تھے۔ ایک دن یہ لڑکا دریا کے کنارے ٹہلتا ہوا اپنی ماں کے مستقبل کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اتنے میں وہاں قریب سے بہت سارے گھوڑے اور فوجی گزر رہے تھے۔ اس دوران ان فوجیوں کے درمیان ایک ڈولی نما چیز بھی دکھائی دیتی ہے جس کے اندر بادشاہ کی خوبصورت اکلوتی بیٹی ہوتی ہے۔ اس وقت شہزادی دریا کے خوبصورت نظارے کو دیکھنے کے لیے دریا کے قریب آ جاتی ہے اور اس کی نظر جیمز پر پڑتی ہے۔ بس شہزادی اس کے پاس آتی ہے اور اس کے چہرے پر ہاتھ پیر کر واپس چلی جاتی ہے، لیکن واپس جاتی ہوئی شہزادی اس کے پیار میں گرفتار ہو جاتی ہے، لیکن بادشاہ کے ڈر سے خاموش رہتی ہے کیونکہ جیمز ایک غریب لڑکا ہے۔ اب جب بھی شہزادی کا قافلہ وہاں سے گزرتی ہے تو وہ ضرور ایک دفعہ جیمز کو دیکھتی ہے اور دل کو سکون دیتی ہے۔ جب جیمز 18 سال کا ہو جاتا ہے تو وہ اپنے مستقبل کو بہتر کرنے کے لیے گھر سے نکل کر دور دراز علاقوں کا رخ کرتے ہیں، لیکن جانے سے پہلے اس کی ماں اس کے لیے 3 روٹیاں پکا کر اس کے سامان میں رکھتے ہیں اور اپنے بیٹے کو رخصت کر دیتی ہے۔ 2 دن کے سفر کے بعد وہ ایک باغ میں پہنچتا ہے جو کہ بہت عجیب اور خوبصورت ہوتا ہے۔ وہ اپنے سامان سے روٹیاں نکالتا اور کہتا ہے کہ میں اگر 1 روٹی کھاتا ہوں تو 2 بچ جائے گی، اور اگر 2 روٹی کھاؤں تو 1 بچ جائے گی۔ اس وقت ایک پری آ کر اس کو دیکھتی ہے اور اس کو ایک بڑی برتن دیتی ہے جس کے اوپر ڈھکنا بھی ہوتا ہے، اور اس کو کچھ الفاظ سکھاتی ہے اور کہتی ہے کہ ان الفاظ کو پڑھنے کے بعد تم جس چیز کے بھی نام لوگے، خواہ وہ کھانے میں ہو یا کسی قسم کے میوے ہو، اس میں ہوں گے۔ جیمز اس کا شکریہ ادا کرتا ہے اور واپس گھر چلا جاتا ہے۔ اب گھر جانے کے بعد جب شہزادی کا قافلہ آتا ہے تو جیمز سارے قافلے والوں کے لیے ایک دعوت رکھتا ہے جس میں ہر قسم کے میوے اور ہر قسم کے کھانے پینے کی اشیاء موجود ہوتی ہے، اور شہزادی یہ سب کچھ دیکھ کر نہایت خوش ہو جاتی ہے اور جیمز کے لیے اس کا پیار اور بھی بڑھتی ہے۔ کھانے پینے کی چیزوں کا مسئلہ تو حل ہو گیا، لیکن اب مسئلہ ہے پیسوں کا اور بڑے گھر کا۔ بس جیمز دوبارہ اپنا سفر شروع کرتا ہے اور جب باغ میں پہنچتا ہے تو وہی الفاظ دہراتا ہے، اور پری وہاں پہ آ کر اس کو ایک بکرا دیتا ہے اور کچھ الفاظ سکھاتی ہے اور کہتی ہے کہ جب تم یہ الفاظ دہراؤ گے تو اس کے بعد اس کے منہ سے سونا نکلے گا۔ جیمز پری کا شکریہ ادا کرتا ہے اور واپس گھر چلا جاتا ہے۔ اب کی بار جب شہزادی کا قافلہ گزرتی ہے تو وہ حیران ہو جاتی ہے کہ جیمز کا ایک خوبصورت بنگلہ بھی ہے اور باغات بھی۔ وہ اپنے ڈولی سے اتر کر اس کے پاس آتی ہے اور حیرانی ظاہر کرتی ہے، اور جیمز جواب میں مسکراتا ہے۔ چونکہ جیمز اب ایک مالدار شخصیت ہے، لہٰذا وہ شہزادی کو بھی اپنی ماں سے ملواتی ہے۔ شہزادی نہایت خوش ہو جاتی ہے اور اس کا پیار اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ جب شہزادی واپس چلی جاتی ہے تو وہ بہت بے قراری محسوس کرتی ہے، اور اب جیمز کا دل بھی شہزادی کے علاوہ کسی اور چیز میں خوش نہیں ہوتا، اور وہ ہر وقت اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ وہ اپنے ماں سے مل کر بادشاہ کے محل میں جاتا ہے اور اس سے شہزادی کا ہاتھ مانگتا ہے، لیکن بادشاہ بہت زیادہ غصہ ہو جاتا ہے اور جیمز کو قید کر لیتا ہے۔ جب جیمز جیل میں ہوتا ہے انہی دنوں اس کے گھر میں چوری ہوتی ہے، اور ان کے دور کے رشتہ دار جو کہ بہت لالچی ہوتے ہیں ساری قیمتی چیزوں کے ساتھ ساتھ جادوئی بکرا اور برتن بھی ساتھ لے جاتے ہیں۔ چند دنوں کے بعد شہزادی کو معلوم ہوتی ہے اور وہ جیمز اور اس کی ماں کو رہا کرواتی ہے۔ جب وہ واپس گھر آتے ہیں تو گھر کے سارے چیزوں کو گھر میں نہ پا کر بہت زیادہ پریشان اور دکھی ہو جاتے ہیں۔ اب جیمز دوبارہ غریب ہے اور وہ اس طرح اپنا آخری ایڈونچر دوبارہ شروع کرتا ہے۔ اگلے دن وہ دوبارہ اپنے سفر پر روانہ ہوتا ہے، اور جب پریوں کے باغ میں پہنچتا ہے تو پری اس کو ایک بھاری ڈنڈا دیتا ہے اور کہتی ہے کہ کسی کو زخمی کرنے کے لیے یہ الفاظ بولو گے اور جان سے مارنے کے لیے یہ الفاظ۔ جیمز جادوئی ڈنڈے کے ساتھ گھر واپس آتا ہے اور زخمی ہونے والے الفاظ جو کہ پری نے سکھائے تھے دہراتا ہے۔ اس لمحے وہ ڈنڈا اڑتا ہوا چوروں کے پاس پہنچتا ہے اور وہ سب کو مار مار کر لہلہان کر دیتا ہے۔ اب جیمز جب وہاں پہنچتا ہے تو ان کو زخمی حالت میں دیکھ کر ان کی مدد کرتا ہے۔ وہ سارے معافی مانگتے ہیں اور تمام چیزوں کو واپس کر دیتا ہے۔
چند دنوں کے بعد بادشاہ اپنے فوجیوں کے ساتھ نکلتا ہے اور ان کی بیٹی بھی ساتھ ہوتی ہے۔ وہ جیمز کے پاس آتی ہے اور اپنے باپ کے لیے جیمز سے معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ بادشاہ اپنے کیے پر شرمندہ ہے۔ جیمز شہزادی کی درگزر کو معاف کرتا ہے اور بادشاہ کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ اب شہزادی جیمز کو کہتی ہے کہ ہمارے ملک پر حملہ ہونے والا ہے، لہٰذا اگر تم چاہو تو اپنی ماں کے ساتھ یہاں سے جا سکتے ہو۔ لیکن جیمز فیصلہ کرتا ہے کہ اپنے ملک کے لیے اور شہزادی کی خاطر وہ دشمنوں سے لڑیں گے۔ شہزادی کا باپ ایک میدان میں اپنے فوجیوں کے ساتھ انتظار کرتا ہے کہ اتنے میں مخالف فوجی جو کہ بڑی تعداد میں ہوتے ہیں پہنچ جاتے ہیں اور آتے ہی حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ یہ لڑائی بہت خونریز ہوتی ہے۔ ادھر جیمز بھی شہزادی اور اپنے بھاری جادوئی ڈنڈے کے ساتھ میدان میں پہنچ جاتا ہے۔ اب جیمز ڈنڈے پر جان سے مارنے والے الفاظ دہراتا ہے اور یہ بھاری ڈنڈا ایک ہی وار میں کسی پر بھی پڑ کر اس کی جان لیتا ہے۔ کچھ وقت کے بعد جادوئی ڈنڈے کی وجہ سے زیادہ تر دشمن مرتے ہیں اور باقی جان بچا کر بھاگ جاتے ہیں۔ بادشاہ جیمز کی کارکردگی دیکھ کر اس کو گلے لگاتا ہے اور اس کو اپنے ساتھ محل لے جاتا ہے اور اس کو تمام وزراء سے اعلیٰ عہدہ دیتا ہے اور اس سے اپنے خوبصورت اکلوتی بیٹی کی شادی کرواتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو اگلے بادشاہ کے طور پر منتخب ہونے کا اعلان کرتا ہے۔ اور جیمز اور شہزادی کو اپنا اپنا پیار مل جاتا ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مسکراتی ہوئی زندگی گزارتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو مہربانی فرما کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بل والے آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔